کی گھڑی ختم ہو چکی ہے، آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ اس انتظار پر اللہ آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اب ہم بغیر کسی تمہید کے ہم سب کے محترم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں، حضرت مولانا محمد اطہر صاحب ناظم مدرسہ عربیہ دعوت الحق دوست پور حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلیدی بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نکاح بھی ہو گیا، بیانات بھی مکمل ہو گئے، اب صرف ہماری اور آپ کی بدائی باقی ہے، اس لیے کہ ناظم جلسہ اور اراکین کمیٹی نے معلوم ہوتا ہے آج یہ طے کیا تھا کہ سارے پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد ایسے وقت میں مجھے بیٹھایا جائے گا جب آپ کی انرجی کو ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم سے پیشرو مقربین نے آپ حضرات کے سامنے اپنے کلیدی خطاب کو پیش کیا، آپ حضرات نے ان کے بیانات کو سماعت فرمایا۔ اب اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بولنا بولانا کچھ باقی نہیں رہ گیا، لیکن اراکین کمیٹی کا کچھ کھایا ہے تو حق ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم۔ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذني وأوجز، إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجمل الأياس مما في أيدي الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله حقه وأدخله جنته، رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شعراء اعظام، معزز حاضرین مجلس، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، میں نے آج کے اس پروگرام کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے اور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا ہے۔
آج کے اس بیان میں تمہید باندھنے کا موقع باقی نہیں رہا، اس لیے کہ ہمارے اندر کی بھی انرجی ختم ہے، آپ کے اندر کی بھی انرجی ختم ہے۔ بس مختصر سے وقت میں آپ سے چند گزارشات کر کے یہاں سے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کچھ کام کی بات کہلوا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر راہ ہدایت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر انسانوں کے جینے کے سلیقے کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے کو بتلایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے احکامات کے ذخیرے نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر قوم اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایسا راہ ہدایت بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان اس پر اپنی زندگی کو گزر کر لے، اگر انسان اس پر اپنی زندگی کو بسر کر لے، اگر انسان اس پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنے لگے تو اس انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن احکامات کو قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، اگر انسان ان احکامات پر عمل کر کے اس دنیا سے زندگی گزار کر کے دنیا سے نکل کر کے اور دوسری دنیا کی طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جنت بناتے ہیں۔ آپ غور کرو اور سوچو کہ آپ اور ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا دھرم اور مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ دین اسلام کی 5 اہم شعبے ہیں، ان کو یہ بیان کرتے ہوئے تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ عقائد کا بیان فرمایا، دوسرا شعبہ عبادات کا بیان فرمایا، تیسرا شعبہ معاملات کا بیان فرمایا، چوتھا شعبہ اخلاقیات کا بیان فرمایا، 5واں شعبہ یہ معاشرت کا بیان فرمایا۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے دین کے اہم بنیادی ارکان کو ہمارے اور آپ کے لیے جاننے کے لیے احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ دین کے 5 مضبوط ستون ہیں، دین کے 5 مضبوط قلعے ہیں، دین کے 5 مضبوط بنیادی ارکان ہیں۔ اگر انسان ان ارکان کو پورا کر کے اس دنیا سے وہ زندگی گزار کر کے جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کام کرتا ہے، ان میں سے وہ ہر ایک کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر بسانے کا کام کرتا ہے، ان میں سے وہ ہر ایک کو اپنی زندگی کے اندر لانے کا کام کرتا ہے اور اس قلعے کو مضبوطی دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انسان اس دنیا سے جب جائے گا تو وہ کامیاب انسان شمار کیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت اللہ بنائے گا۔ آپ دیکھو اور غور کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج مسلمان عبادات کے معاملے میں مضبوط نظر آتا ہے مگر معاشرت کے معاملے میں بالکل کھوکھلا نظر آتا ہے۔ عبادات کے بارے میں انسانوں سے پوچھا جائے کہ تم نماز کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تم روزے کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تم زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تم نوافل کا اہتمام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تو وہ انسان آسانی کے ساتھ اس بات کو کہے گا کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور عبادات کے
پہلو کو ہم نے اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے تو کبھی اس سے بھٹکنے والا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب اسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ معاشرت کا معاملہ تمہارا کہاں ہے تو یہ حال ہے کہ آج معاشرے کا مطلب بھی بیان کرنے والے کم لوگ بچے ہیں. ان سے یہ پوچھا جائے کہ سماج اور معاشرہ کہتے کس کو ہیں، سماج اور معاشرے کے مفہوم کیا ہے، سماج اور معاشرے کے معانی کیا ہے، اگر یہ چیز انسانوں سے پوچھا جائے، مسلمانوں سے پوچھا جائے، کلمے والوں سے پوچھا جائے تو ایک ایک کر کے پوچھا جائے تو شاید واحد کوئی بتانے والا مل جائے گا. میں آپ کو مختصر لفظ کے اندر معاشرے اور سماج کا مطلب بیان کر کے آپ حضرات سے تھوڑے سے وقت میں رخصت ہو جاؤں گا. آپ غور کریں اور سوچیں کہ دنیا کے اندر انسان زندگی گزر کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے تو اس انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ ہوا کرتا ہے، اس انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ ہوا کرتا ہے. اسی واسطے اور رابطے کو ہم اور آپ سماج اور معاشرہ کہتے ہیں. سماج اور معاشرہ یہ کہیں دوسری جگہ سے بن کر کے آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو واسطہ ہوا کرتا ہے اسی واسطے اور رابطے کو سماج اور معاشرہ کہا جاتا ہے. آج سماج کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، آج سماج کے اندر جو سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ ہماری اور آپ کی اپنی کمی ہے. ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف سماج کے سدھارنے کا، صرف اور صرف سماج کے بنانے کا ٹھیکہ نوجوانوں نے لے رکھا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے پاک کلام کی طرف اگر ہم نظر اٹھائیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کے اندر اللہ نے سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گویا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کرنے کی پہلے کوشش کرو، اپنے گھر والوں کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھر میں دین کے قلعے کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پہلے دین کے راستے پر لانے کی کوشش کرو. اس کے بعد نوجوانوں کا معاملہ آئے گا، اس کے بعد اہل و عیال کا معاملہ آئے گا، اس کے بعد سماج اور معاشرے کا معاملہ آئے گا. پہلے تو ہم اور آپ اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے تو ہم کو دیکھ کر کے سیدھے ہو جائیں گے، چھوٹے تو ہم کو دیکھ کر کے یہ کہیں گے کہ ہمارے قائدین اور ہمارے وہ لوگ جن کو قوم رہنما مانتی ہے، ہمارے وہ لوگ جن کو قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہی کی بات پر عمل کرو اور انہی کی چیزوں پر عمل کرو اور انہی کی باتوں کو تسلیم کرو، وہ لوگ چھوٹے لوگ ان کو دیکھ کر کے اپنے اندر کو سدھار پیدا کر لیں گے. آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کے احکامات کو عمل کرنے کا جذبہ موجود نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر بسانے کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پیدا کرنے کا جذبہ ہماری خواتین کے اندر نہیں ہے، ہماری ماں بہنوں کے اندر نہیں ہے. جب ہم اللہ کے احکامات کو بالائے طاق رکھیں گے، نبی کی سیرت کو بالائے طاق رکھیں گے، نبی کے کردار کو بالائے طاق رکھیں گے، نبی کے اخلاق کو بالائے طاق رکھیں گے، اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر نکھار پیدا ہو جائے تو یہ ہماری اور
آپ کی سوچ اور ہماری اور آپ کی فکر کبھی کامیابی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنے والی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے احادیث کے اندر نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے، اور آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم پکڑ کر کے اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنا لیں تو ہمارے لیے زندگی کا جینا آسان ہو جائے گا۔ آج انسان اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اس دنیا کے اندر وہ زندگی گزر کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ہمیں موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا۔ نہ کوئی بچا ہے اور نہ کوئی بچے گا۔ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جس کو اللہ نے جس کے اندر جان ڈالا ہے، جس کے اندر روح ڈالا ہے، اس کو اللہ ایک دن منتقل کرے گا اور اسے موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر انسان کی اللہ نے 2 سیٹیں ریزرو کر رکھا ہے۔ ایک سیٹ تو ہماری جنت کے اندر، دوسری سیٹ ہماری جہنم کے اندر۔ اب انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ اگر وہ اعمال صالحہ کر کے اس دنیا سے جائے گا تو اس کی جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دیا جائے گا، اور اگر بدکاری اور کوشکاری کر کے اس دنیا سے جائے گا، بدعمالیاں کر کے اس دنیا سے جائے گا تو اس کی اللہ رب العزت جہنم والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ اختیار دے دیا، ہمیں اور آپ کو یہ پاور دے دیا کہ ہم اور آپ جس سیٹ کو چاہیں، جون سی سیٹ کو چاہیں کنفرم کرا لیں اور جون سی سیٹ کو چاہیں کینسل کرا لیں۔ تو آپ بتاؤ اور غور کرو کہ کون انسان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ ہماری جنت والی سیٹ کنفرم نہ ہو؟ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان ایمان والا، ہر مسلمان کلمہ کو ادا کرنے والا، ہر مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ اس بات کے جذبے کو اپنے دل کے اندر لے کر کے بیٹھا ہے کہ ہماری جنت والی سیٹ کو اللہ کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو اللہ کینسل کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر جنت والی سیٹ کو تم کنفرم کرانا چاہتے ہو اور موت کے وقت اللہ رب العزت جو انسان کو سختی دیتا ہے اس سختی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے سماعت فرماؤ اور اس حدیث پر عمل کرنے کے جذبے کو اپنے دل کے اندر بساؤ۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہارا داخلہ جنت کے اندر فرمائے گا اور موت کے وقت کی سختی کو اللہ رب العزت تم سے دور فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موت کے وقت انسان کو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے یہ اس وقت جو انسان جاتا ہے اس دنیا سے اس کے علاوہ کوئی انسان بتا نہیں سکتا۔ لیکن تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی علی غمرات الموت، اے اللہ مجھے موت کے وقت کی سختی میں تو میری مدد فرما، میرے موت کے وقت کی سختی اور تکلیف میں تو میری اعانت فرما۔ اس چیز سے اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر ایسی سختی آنے والی ہے، انسان کے اوپر ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے کہ انسان اس
سختی کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا۔ اسی واسطے عام طور پر یہ معاملہ سنا جاتا ہے کہ جب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں جس کی روح کو فرشتہ قبض کرنے والا ہوتا ہے، جس کی روح کو فرشتہ نکالنے والا ہوتا ہے، جب اس کے پاس عام طور سے لوگ جاتے ہیں تو وہ اس طریقے کی کلمات کو ادا کرتا ہے جو ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہوتا ہے، جو ایک مسلمان کی شان کے خلاف بات ہوتی ہے، ایسی کلمات بھی اس کی زبان سے نکل جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے اس کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حقہ۔ اللہ رب العزت کے اس وقت کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس وقت کو جو اللہ نے بنایا ہے، اور موت کے وقت کی سختی سے اگر کوئی انسان بچنا چاہے تو اس کے لیے طریقہ اس حدیث کے اندر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یسر اللہ حقہ وادخلہ جنتہ، اور اس انسان کا داخلہ بھی اللہ جنت کے اندر فرما دے گا۔ انعام کو اللہ کے رسول نے پہلے ذکر کر دیا اور کام کو اللہ کے رسول نے بعد میں ذکر کیا۔ انعام کیا ہے کہ اس انسان کا داخلہ اللہ جنت کے اندر فرمائے گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ موت کے وقت کی سختی میں اللہ اس انسان کی مدد کرے گا۔ یہ انعام ہے، اس انعام کو اللہ کے رسول نے پہلے ذکر کیا اور کام کو اللہ کے رسول نے، عمل کو اللہ کے رسول نے بعد میں ذکر کیا۔ کیا فرمایا کہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک۔ تین بات اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی بات اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمائے کہ رفق بالضعیف، مسلمانوں اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے اس وقت سے اور موت کے وقت کی سختی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو اور اپنا داخلہ جنت کے اندر کرانا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، موت کے وقت کی سختی میں تمہاری اعانت کرے گا، تمہارا داخلہ جنت کے اندر فرمائے گا۔ تم پہلا کام یہ کرو کہ کمزوروں کی اعانت کرنے والے بن جاؤ، کمزوروں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ پیش کرنے والے بن جاؤ کہ کمزور کو تم جھڑکنے کی کوشش مت کرو، کمزور کو پریشان کرنے کی کوشش مت کرو، غریب کو پریشان کرنے کی کوشش مت کرو، اور غریب کو اس طریقے سے اپنے سماج اور معاشرے سے علیحدہ کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنے سماج کے اندر ان کو داخل کرنے کی کوشش کرو، ان کے یہاں جانے آنے کا اہتمام بناؤ، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا اہتمام بناؤ، ان سے سلام اور کلام کرنے کا اہتمام بناؤ۔ اگر تم اس عمل کو کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے کمزور کی مدد کرنے کی وجہ سے، کمزور کی اعانت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں انعام عطا فرمائے گا۔ اور پہلا انعام اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ موت کے وقت کی سختی میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور دوسرا انعام یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارا داخلہ جنت کے اندر فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ نوجوانوں دل کے کان سے اس بات کو سنو، اللہ کے رسول کی یہ حدیث، اللہ کے رسول کی یہ نصیحت اگر ہم نے اپنی گریبان سے باندھ لیا تو دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر ذلت و پستی کے بادل
چھائے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر جو ہمارے اور آپ کے اوپر غیروں کی نظریں چھائی ہوئی ہیں، دنیا کے اندر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس ظلم و ستم کے بادل کو چھاڑ دے گا اور اس بادل کو ہٹا دے گا، اس لیے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود رب کائنات نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کے اوپر، اگر لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، لوگوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ موجود ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ تمہارے اعمال کے کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر آتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کے ساتھ نوجوانوں حسن سلوک کا معاملہ کرو، ورنہ اصلاح معاشرہ کے جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا اہتمام بناؤ، ورنہ اجلاس عام اور اصلاح معاشرہ کے جلسے کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان آج دنیا کے اندر زندگی گزر کر رہا ہے، دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو اور نصیحت کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آج نوجوان اپنے والدین کو اپنی پیر کی جوتی سے زیادہ حیثیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ نوجوانوں کا یہ عالم ہے کہ اگر والد گھر کے اندر موجود ہے تو اس کے سامنے اپنے بازوؤں کو اس طریقے سے دکھا کر کے چلتا ہے کہ آج اس دنیا کے اندر وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اس کا باپ کمزور ہو گیا ہے، اس کا باپ لاغر ہو گیا ہے، اس کے باپ کے جسم کے اندر طاقت موجود نہیں ہے، تو وہ نوجوان اس کے سامنے اکڑ دکھا رہا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں کیا معاملہ بیان فرمایا، اور ایک آیت کے اندر تقریباً 4-5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کمزور ہو جائیں، لاغر ہو جائیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے، وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائیں، تو تمہارے اوپر کوئی ایسا معاملہ آئے کہ ان کی بات تمہیں گرا معلوم ہو اور ان کے کلمات تمہیں برے لگیں، تو اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، کسی عالم دین کا یہ بیان نہیں ہے، کسی مفتی اعظم کا یہ بیان نہیں ہے، کسی خطاب کے کرنے والے کا یہ بیان نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کا یہ بیان ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اگر تم کو ان کی بات گرا معلوم ہو تو اف مت کہنا۔ اتنا چھوٹا لفظ قرآن کریم کے اندر اللہ ذکر کر رہا ہے۔ مفسرین یہاں نکتہ نکالتے ہیں کہ اگر اس سے چھوٹا لفظ بھی اگر کوئی بنتا تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اس چھوٹے سے چھوٹے لفظ کو بیان کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اسی آیت کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کی بات اگر تمہیں گرا معلوم ہو، ان کی باتیں تمہیں بری لگ جائیں تو ان کو کبھی کسی معاملے کے اندر چھڑکنا مت۔ اسی آیت کے اندر 2 بات اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد کیا بیان فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا حسن سلوک کا معاملہ کرو، ایسا حسن سلوک کا معاملہ کرو کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
کہ جب تم ان کے سامنے اپنی آواز کو نکالو، جب تم ان کے سامنے اپنی بات کو پیش کرو، جب تم ان کے سامنے اپنی گفتگو کو پیش کرو، جب تم ان کے سامنے اپنی زبان کو کھولو، جب تم ان کے سامنے اپنے کلمات کا اظہار کرو تو انتہائی نرم گفتگو کرنا، ایسی گفتگو کرنا کہ والدین کو گرا نہ گزرنے پائے، ایسی گفتگو کرنا کہ والدین تمہاری گفتگو سے پریشان نہ ہو جائیں، ایسی گفتگو کرنا کہ والدین تمہاری اس گفتگو کو سن کر کے پریشانی کے عالم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ آج میرا وہی بیٹا جو کل میری چٹکیوں کے اندر تھا، جب وہ بچپنے کے عالم میں تھا تو اتنا چھوٹا تھا کہ اگر میں گردن مروڑ دیتا تو یہ ختم ہو جاتا، لیکن آج اللہ نے اس کی جوانی شباب پر کی ہے تو آج یہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ قرآن کریم اس معاملے کے اندر بڑا حساس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم ان کے سامنے گفتگو پیش کرنا تو ایسی نرم گفتگو پیش کرنا کہ تمہاری گفتگو ان کو بری معلوم نہ ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب تم بچپنے کے عالم میں تھے، جب تم اس طریقے کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے کہ اگر وہ ماں چاہتی تو تمہاری گردن کو مروڑ کر کے ختم کر دیتی، لیکن وہ ماں تمہاری لمبی عمر کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ اپنے پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے جس طریقے سے ان والدین نے تمہارے بچپنے کے اندر تمہارے چھوٹے ہونے کی حالت میں تمہاری عمر کی درازگی کے لیے دعا کیا تھا، اسی طریقے سے تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث کے اندر بھی حقوق والدین کو بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، خود رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ دیکھو والدہ کا زیادہ خیال کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں نے تمہیں اس دنیا کے اندر لانے کے لیے 3 ایسی مشقتیں برداشت کیا ہے کہ دنیا کا کوئی مرد اس مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے اندر جملہ موجود ہے کہ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ 3 ایسے معاملات کو اور 3 ایسے مراحل کو قرآن کریم نقل کر رہا ہے کہ اس ماں نے جو درد سہے ہیں اس درد کو کوئی بھی دنیا کا انسان نہیں سہ سکتا۔ جب تم اس کے پیٹ کے اندر تھے تو اس کو سونے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اسے لیٹنے میں تکلیف ہو رہی تھی، ساری دنیا چین کی نیند سو رہی تھی، لیکن وہ ماں تمہارے اس درد کو لے کر کے تڑپ رہی تھی، لیکن اس درد کو کسی کے سامنے اس نے اظہار نہیں کیا۔ تمہاری محبت کے عالم کی وجہ سے، تمہارے شفقت کے عالم کی وجہ سے اس نے اپنے اس درد کو کسی کے سامنے پیش نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کرہا ووضعتہ کرہا، اور تم کو جب تمہارے جننے کا موقع آیا، جب تمہیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اس ماں نے اس طریقے سے تمہیں دنیا کے اندر لانے کے لیے ایسا درد سہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس درد کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو، اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے، قرآن کریم کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے کہ والدین میں سے ماں کا زیادہ خیال کرنا۔ باپ کے بارے میں آپ اور ہم غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں ثواب کمانا چاہتا ہوں، خدمت کر کے میں کس کی خدمت کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو۔ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا
अपनी माँ की खिदमत करो। तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी माँ की खिदमत करो। जब चौथी मर्तबा वो सहाबी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने बाप की खिदमत करो। इससे ये पता चला कि वालिद का मामला अगरचे ये है कि वालिद तुम्हारे ऊपर शफीक होता है, वालिद तुम्हारे ऊपर मेहरबान होता है, वालिद तुम्हारे ऊपर शफकत की बुनियाद और शफकत की निगाह डालता है, लेकिन वालिदैन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहा है कि वालिदा का ज्यादा ख्याल करो, इसलिए कि उसने ऐसे ऐसे दर्द को सह करके तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह के रसूल की हदीस भी यही बतला रही है कि वालिदा का ज्यादा ख्याल करना चाहिए। आज हम और आप गौर करें, समाज और मुआशरे की तरफ नजर उठाएं तो हमको और आपको ये पता चलता है कि आज हमारा नौजवान वालिदैन में से वालिदा को और अपनी माँ को पैर की जूती से ज्यादा हैसियत देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बात को इस तरीके से वो काटता फिरता है, उसके कलिमात को इस तरीके से वो काटता फिरता है, उसके जबान से निकले हुए कलिमात को इस तरीके से वो काटता फिरता है जैसे कि अपने घर की कोई नौकरानी हो। और जब उसका मामला ये होता है कि उसकी कोई ख्वाहिश होती है तो नौजवान ये कहता है कि बुढ़ापे के अंदर ये ख्वाहिश करना बेहतर नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला भी इरशाद फरमाया है कि अगर इंसान शफकत की निगाह अपने वालिदैन के ऊपर डालता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हज मकबूल का सवाब अता करता है। आप बताओ और गौर करो, खुद रब्बे कायनात ने भी इसके बारे में इरशाद फरमाया और ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को इरशाद फरमाया तो इसका कोई ना कोई मकसद है, इसका कोई ना कोई मतलब है। आज हम और आप इस्लाह मुआशरे के जलसे को करते रहें, नौजवान के अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले हम ये मुनासिब समझते हैं कि इंसान अपनी इस्लाह कर ले। जब इंसान अपनी इस्लाह कर लेगा तो मुआशरे और समाज के अंदर इस्लाह का करना आसान हो जाएगा। अपने घर के अंदर इस्लाह कर ले तो समाज और मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ मौजूद है वो बिगाड़ खत्म हो जाएगा। इंसान अपने खानदान के अंदर जब सुधार पैदा कर लेगा तो उस इंसान के उस मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ मौजूद है वो बिगाड़ खत्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस को पढ़ने का इंसान इहतिमाम बनाए। अगर उर्दू हदीस पढ़ सकता है तो उसे पढ़े और अल्लाह के रसूल की नसीहतों को सुनने का इंसान इहतिमाम बनाए। मामला क्या है, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है वहां हम और आप इस तरीके से बैठते हैं कि एक कान से उन बातों को सुनते हैं और दूसरे कान से उन बातों को निकाल देने की कोशिश करते हैं। जबकि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे इंसानों के लिए जो इंसान दीन की बात को सुने और एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देने की कोशिश करे, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो अजीम और दो ऐसे सख्त अज़ाब का वादा फरमाया है। कुरान करीम की आयत करीमा इस बात पर शाहिद है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को दुनिया के अंदर बेअज़ाब अता फरमाएगा और आखिरत के अंदर जब अल्लाह उसे कब्र से उठाएगा तो उस इंसान का मामला ये होगा, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, उसे अल्लाह अंधा करके उठाएगा। वो इंसान अपने कब्र से उठेगा और लड़खड़ाते हुए उठ करके ये कहेगा, अल्लाह मुझे देखने की ताकत आपने दिया था, मुझे आपने कुव्वत बसीरत दिया था, अल्लाह आज क्या हो गया कि तूने मेरे देखने की ताकत को सल्ब कर लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह उसके जवाब में ये इरशाद फरमाएगा कि तुम दीन की बात को सुन करके दूसरों तक पहुंचाने का इहतिमाम नहीं किया करते थे, दूसरों तक ले जाने का इहतिमाम नहीं किया करते थे, तुम एक कान से सुन करके दूसरे कान से दीन की बात को उड़ा दिया
کرتے تھے، اسی واسطے آج تمہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ تمہیں دنیا سے اندھا کر کے اٹھایا گیا، تمہیں دنیا سے اس طریقے سے اٹھایا گیا کہ تیرے دیکھنے کی طاقت کو میں نے سلب کر لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں بیان کرنے کے لیے، میں آیا بھی تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ حضرات سے بس اتنا کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ سماج اور معاشرے کے اندر اگر سدھار ہم کو پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ہم ان کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا کرم ہوگا، احسان ہوگا کہ پورا معاشرہ اور سماج ہمارا اور آپ کا سدھر جائے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔